بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک اتوار کا دن ہے۔ آج کی رات 21 رمضان المبارک کی رات ہے۔ یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ آج کی رات بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، آج 21 رمضان المبارک کی طاق رات میں اس کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر اتنا چمکے گا کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، صرف آج کی رات بتائے گئے طریقے سے اسے پڑھ لیں، غیب سے مدد آ جائے گی۔ آج کی رات میں یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی موجود ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو برکت والی عظیم رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو مانگنے والے کو نوازا جاتا ہے۔ رمضان المبارک اپنی برکتوں رحمتوں کے ساتھ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین، آج رمضان المبارک کے 20 روز گزر چکے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، بیماری سے نجات چاہتا ہے، تو آج کی رات یہ وظیفہ پڑھے۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 3 بار پڑھ لو، بیمار کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بیماری ایسی ہے، لا علاج ہے، ڈاکٹروں کے بڑے بڑے دھکے کھا لیے، بڑے بڑے جیلی پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار پڑھ کر مریض پر پھونک مار دو، تو انشاءاللہ العزیز لا علاج بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آج کی رات میں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، مجرب اور مستند ہے کہ اس کے علاوہ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ارجنٹ میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ کر آج 21 رمضان المبارک کی رات میں یہ وظیفہ کر لیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تقدیر اور نصیب کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے، اس مہینے کو بے قدری سے گزارو گے، تو یہ مہینہ پورے سال کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان المبارک کی 21 کی رات کو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز مصلی چھوڑنے سے پہلے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج 21 رمضان المبارک کی رات میں دنیا جہان کے کام چھوڑ کر یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج اگر اس ویڈیو کو ضائع کر دیا، آج اگر اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اگر اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، تو پورا سال ٹھوکر اور محتاجی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر ایک کو مصلی پر بٹھا کر کہتا کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں رب تعالیٰ سے مانگنے والے کو ہر شے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رمضان شریف میں راتوں کو قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے،
آج رب کریم سے جتنا مانگوگے، جیسا بھی مانگوگے، جو بھی مانگوگے، رب تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان المبارک کی راتوں کی قدر نہیں کرتا، بالخصوص رمضان المبارک کی راتیں، اور پھر بالخصوص طاق راتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی طاق راتوں کو جاگا کرو اور لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ پوری رات موجود ہے، پورا دن موجود ہے۔ آپ پاکستان کے جس بھی علاقے سے ہیں، آپ پوری دنیا سے جدھر سے بھی ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، یا یورپ کے کسی ملک سے ہیں، جدھر سے بھی ہیں، آپ جدھر سے بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے آج کی رات یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور یقین کامل سے پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کا کام مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کریم کے فرشتے زمین پر آ جائیں گے، رزق اور دولت کی بہاریں چھوڑ جائیں گے۔ آج صرف اتنا کہوں گا، آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر ضرور پڑھ لینا، وقت ضائع نہ کرنا۔ جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا، چھوڑنے والی غلطی مت کیجیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ بوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیم جو نماز شریف میں درود پڑھتے ہیں وہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، گھر ہو تو گھر مانگ لو، بے گھر ہو تو گھر مانگ لو، بے اولاد ہو تو اولاد مانگ لو۔ ماں باپ اپنے بچوں کی ترقی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جو مقروض ہیں اپنے قرضے سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، میاں بیوی کی محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ اس لیے بھی پڑھنا ہے، آج پڑھ لو، اس لیے بھی پڑھنا ہے چاہتے ہیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب آپ نے نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تقریباً ہر ایک کو آتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے جو رب کریم کی تعریف بھی ہے اور رب کریم کی صفت بھی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رحمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کا رابطہ رب سے ہو جائے گا۔ رب سے جو مانگو گے رب دے گا۔ آپ نے سبحان اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار، سبحان اللہ دو بار، سبحان اللہ تین بار۔ اسی طرح سبحان اللہ کو آپ نے صرف انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے میرا رب اتنا راضی ہو جائے گا، اتنا راضی ہو جائے گا کہ پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج سبحان اللہ کے پڑھنے کے ساتھ رب کو راضی کر لیا،
شرط یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج 21 رمضان المبارک کا خاص وظیفہ ہے، اور جو شرطیہ عمل ہے رب تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا کریم۔ توجہ کیجئے گا، اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، یا اللہ یا کریم۔ اسے آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر وہ چیز ملے گی جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج رب کریم سے جو مانگو گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ضد کر کے مانگنا ہے، جس طرح بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے چیز کو مانگتا ہے۔ ماں آخر ماں ہے، وہ دیتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ یقین سے یہ وظیفہ پڑھیں گے اور مانگیں گے، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ جو بھی مانگیں گے اللہ کریم ہم کو عطا کرے گا۔ اور آج کا تیسرا عمل اور آخری وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر آج کا عمل جو ہے نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ بڑے بڑے دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، آج انشاءاللہ العزیز وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ تحفہ ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ آج تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے سورۃ کوثر۔ سورۃ کوثر کی 1 تسبیح آپ نے آج کی رات میں لازمی کرنی ہے۔ الحمدللہ سورۃ کوثر تقریباً ہر ایک کو زبانی آتی ہے۔ 1 مرتبہ آپ تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس عمل سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی جادو جنات ہیں، آپ کے کاروبار پر اگر کسی نے جادو کیا ہے، اگر آپ میں سے کسی کو نظر بد ہے، کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، الغرض کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس صورت کے پڑھنے سے ہر چیز پر شیطانی عمل جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ سورۃ کوثر 21 رمضان المبارک کی رات کو جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس کے گھر میں رزق بڑھ جاتا ہے، خوشحالیاں آ جاتی ہیں، ہر قسم کی تکلیفیں تنگ دستیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ سورۃ کوثر کی 1 تسبیح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کر لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کی تسبیح کرنی ہے، لیکن 100 کا مطلب 100 ہی ہے، یعنی نہ اس سے کم ہو اور نہ اس سے زیادہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ عمل 21 رمضان مبارک کی رات کو کرنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے ویڈیو میں، اس کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی ترتیب نہیں بنانی۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس طریقے سے بتائے گئے طریقے سے عمل کریں گے، یہ وظیفہ پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ہر قسم کی جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔